الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے پناہ نعمتیں اور اس کے احسانات پر ہم غور کریں تو ہمیں خود اپنی شخصیت اور اپنی ذات میں اللہ کی اتنی نعمتیں نظر آتی ہے کہ ہم صرف اپنی شخصیت کے اعتبار سے اللہ کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے. سائنسی اعتبار سے کسی نے تحقیق کر کے بتایا کہ بندے کے جسم میں، اس کے منہ میں جو ایک زبان رکھی گئی، اس زبان کے اندر جو ذائقے ہیں اس کی تحقیقی اعتبار سے تعداد جو ان لوگوں نے بتائی وہ 600 ہے. اس کی نعمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ نے ایک جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے ہم ایک نعمت کی بات کر رہے ہیں. ایک شخص ہے، اس کو آپ اندھیرے میں رکھیے اور اس کو سیب، انار اور اس طرح کے جتنے میٹھے پھل ہوتے ہیں وہ سب پھل اس کو ایک پلیٹ میں کاٹ کے دے دیجیے، ایک کھا کے اس کی، اور اس سے پوچھیے کہ یہ کیسا لگا. اس کا ایک جواب ہوگا کہ یہ میٹھا ہے. حالانکہ سیب کا ٹیسٹ الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، انگور کا الگ ہے. ہر ایک کا ٹیسٹ ہم کھانے میں یہ محسوس کرتے ہیں، ذائقے میں اس کا احساس کرتے ہیں کہ وہ الگ ہے، لیکن ہم اس کو بول نہیں سکتے. یہ پروردگار کے جتنے بھی احسانات ہیں اس میں سے ایک احسان صرف آپ دیکھیے کہ اس نے زبان عطا فرمائی، کھانے کے لیے پورا معاملہ اسی پر ڈپینڈ کر دیا، تو آدمی اس نعمت کے اجزاء یا اس نعمت کی جو جزئیات ہیں اس کا اپنے زبان حال سے ذکر نہیں کر سکتا. کتنے سارے ٹیسٹ ہیں وہ کہہ رہا ہے میٹھا ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نعمتیں انسان کے جسم میں ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے دنیا میں اللہ نے سرفراز کیا اور آخرت میں اس کا وعدہ کیا، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کے کچھ مواقع اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائے. ان میں سے ایک موقع ماہ رمضان ہے اور اس سے پہلا شعبان کا مہینہ ہے. میں نے شعبان کے مہینے کو اس لیے جوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ، نفلی روزہ کسی مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے. ایک دو روزہ چھوڑا تو چھوڑا، ورنہ پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں.
اللہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے، لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ 15 اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15 شعبان کے ہو جانے کے بعد وہ روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کسی شخص کا معمول کا روزہ، یعنی کہ کوئی شخص پیر اور جمعرات کو یا صرف پیر کو روزہ رکھنے کا عادی ہے تو پھر وہ شعبان کے اخیر تک رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ صرف شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے تو 15 شعبان تک کے روزہ رکھے گا، اس کے بعد نفلی روزہ نہیں رکھے گا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے مشہور مفسر قرآن محقق حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہتا ہے، آپ کی قوت، آپ کی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول کو رکھ کے روزے رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر عام انسان 15 شعبان کے بعد روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے لیے طاقت کم ہو سکتی ہے، لہٰذا اسی حکمت کے تحت شریعت نے منع کیا۔ یہ میں نے ایک تمہید کے طور پہ شعبان کے مہینے کی ایک فضیلت یا اس کے شرعی اعتبار سے اس کی ایک حیثیت بیان کی۔ میرا عنوان 15 شعبان اور اس سے متعلق نہیں ہے، گرچہ میں سوچا تھا کہ میں اسی پر گفتگو کروں گا، لیکن شاید آئندہ ہفتے جو خطیب ہوں گے وہ بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں، چونکہ 15 شعبان کی رات آئندہ ہفتے آئے گی جمعہ کے دن، اسی مناسبت سے شاید وہ خطیب بھی اس پر گفتگو کرے تو تکرار نہ ہو، تو میں نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا جو ماہ رمضان سے جڑا ہوا ہے اور ہر روز ہر ساعت بطور خاص 5 وقت کی نمازوں سے جڑا ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید میں 9ویں پارے سے میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجیے، فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں۔ کیسے یاد کیجیے؟ تضرعاً، تضرع اور خاکساری کے ساتھ، وخیفتاً، ڈرتے ہوئے، دون الجہری من القول، بلند آواز کے مقابلے میں دھیمی آواز سے اللہ کو یاد کیجیے، بالغدو والآصال، صبح میں یاد کیجیے، شام میں یاد کیجیے، ولا تکن من الغافلین، اور غافل رہنے والوں میں سے یا غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اگر صرف اس ایک آیت کی شرح کی جائے تو خطبہ جمعہ کا یہ جو وقت ہوتا ہے ناکافی ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ اس آیت کے ایک حرف کے سلسلے میں جو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سعودی عرب کے بہت مشہور عالم اور معروف مفسر ہیں، وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی، وہیں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو یاد کرو، اور اس کی یاد کرنے کے سلسلے میں کچھ آداب اور شروط کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ وہ آداب کیا ہے کہ اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرع کے ساتھ میں، تضرع کے اندر خشوع اور خضوع کا لفظ شامل ہے، عاجزی کا لفظ شامل ہے، اور خاکساری کا معنی شامل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے بالکل جھکا دے کہ پروردگار میں چھوٹا ہوں تو بڑا، کبریائی اور ساری عظمت و جلال صرف تیرے لائق ہے۔ جب میں نے پیشانی کو جھکا دیا، میں نے تسلیم کر لیا کہ میری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، پروردگار تو بڑا ہے، ہر طرح کی تعریف و حمد و ثنا کا مستحق صرف تو ہے، تو اس طرح اللہ کے یہاں عاجزی اختیار کریں، تضرع اور خاکساری کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دے اللہ کے یہاں۔ وہ جب اللہ کو یاد کرے، اللہ کی یاد میں تضرع کو ملحوظ رکھے، پہلا ادب بتایا۔ دوسرا وخیفتاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ رسول پر نازل کیے گئے کلام کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں کامل ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اس کا تقوی اور اس کی خشیت اختیار کرنے والے۔ اگر ہمارا آنسو نہیں نکلتا تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، اگر ہمارا دل پگھلتا نہیں ہے، ہمارے دل میں سختی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا تقوی اور ویسا خشیت نہیں ہے جیسا نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ ڈرتے ہوئے اس کو پکاریے اللہ کو۔ کیسے ڈریے؟ کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نماز میں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز سے پہلے آپ نے اللہ سے دعا کی، صبح و شام میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان تمام عبادات اور اذکار کے بعد آپ کے دل میں یہ دھچکا لگا رہنا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا کہیں اللہ ضائع نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے۔
یہ ہے خوف، یہ مومن کی نشانی ہے۔ فضیل ابن عیاض یا سلف میں سے کسی اور نے کہا کہ ان المؤمن جمع ایمانا، مومن ایمان کو اور خوف کو جمع کرتا ہے، ایمانا و خشیتا، خوف اور ایمان کو اور خشیت کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے اپنے دل کے اندر، اور کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا، منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے دل میں امن کو جمع کرتا ہے اور برائی کو جمع کرتا ہے۔ مومن نیکی ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر رکھ رہا ہے، مومن کی نشانی۔ منافق کا معاملہ کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ تو مومن کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ جب نیکی کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ دون الجہر من القول، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اپنے پروردگار کو یاد کرے گا، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے یاد کرے تو 4 لوگوں کو سنائی دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں یاد کرے تو گھر کے سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ نہیں، ایسے انداز میں اللہ کو پکاریے جو بالکل متوسط ہو، نہ بہت بلند آواز سے پکاریے، آپ کا پروردگار بہرا نہیں، نہ ہی بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ ایسی آواز جو متوسط ہو اور بلند کے مقابلے میں دھیمی ہو۔ بالغدو والآصال، دل کے آغاز میں اور دل کے اخیر میں، یہ ہمارا عنوان ہے اصل۔ صبح و شام کے اور دیگر عمومی اذکار کی کیا فضیلت اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم صبح و شام بطور خاص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تکبیر، اس کی تحمید بیان کرو۔ یہ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح، تحلیل، تحمید، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اس کے تقرب کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے وہ پاکیزہ کلمات ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ صبح و شام، دن کے نکلنے کے ٹائم اور دن کے غروب ہونے سے پہلے، دن کے ختم ہونے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ فجر کی نماز کے بعد بطور خاص اور عصر کی نماز کے بعد، یہ 2 وقت مراد ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی آپ تسبیح بیان کیجیے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اس حدیث سے، اس آیت سے علماء نے یہ بتایا کہ صبح و شام کے اذکار کے وقت کی تعین اللہ نے فرمائی کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد۔ صبح و شام کے اذکار کو ان اوقات میں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالرحمن السعدی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں گھڑیاں، دونوں ساعتیں، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو جس میں ہماری امت سو رہی ہے، ہماری امت سو رہی ہے، سیاست میں لوگ جگا رہے ہیں، الیکشن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بمبئی سے، مالیگاؤں سے، وہاں سے لوگ یوپی ووٹ دینے جاتے ہیں، ہاں اس میں لوگ جگا رہے ہیں، اور یہی قوم صبح سو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، صحیح روایت ہے، جس وقت میں برکت ہے اس وقت میں قوم سو رہی ہے، جس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جب روزی کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، جب پرندے نکل رہے ہیں اپنا دانہ تلاش کرنے کے لیے، اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے، اور مسلمان سو رہا ہے۔ وہ قوم جاگ رہی ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہے، اور وہ قوم جاگ رہی ہے جو انسانیت کی حقیقی خدمت کر سکتی ہے، وہ سو رہی ہے۔ جو دشمن ہے وہ جاگ رہے ہیں، جن کو جگانا چاہیے وہ سو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم غافل لوگوں میں سے ہیں، جیسا کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، اور ولا تکن من الغافلین، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر وہ خود اپنے آپ کو فراموش کرتا ہے۔ اور غور سے سنیے، اس نے اللہ کی یاد سے اللہ کو فراموش کیا، اللہ کی یاد کے سلسلے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو فراموش کرتا ہے۔ کیسے فراموش کرتا ہے؟ جو نفع اور نقصان کی چیز ہے اس میں وہ تمیز نہیں کر پاتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، کون سا عمل اختیار کروں تو جنت میں جاؤں گا، کون سا اختیار کروں جہنم میں جاؤں گا، کیا کروں تو دنیا میں نفع ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، یہ تمیز کھو دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر ذکر کا صرف یہ ایک فائدہ بیان کیا جاتا
کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی فراموش نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھلاتا نہیں ہے، شر اور خیر میں ہمیشہ تمیز کرنے والا بنتا ہے۔ تو سلف میں سے کسی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ذکر کا صرف یہ ایک فائدہ بیان کرتے سورہ حشر کی آیت میں، صرف اس ایک فائدہ بیان کرتے تو ذکر کے کسی فائدے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ایک مسلمان ہے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ میں ہمارے یہاں دیکھیے اتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ عام نماز میں دیکھیں تو ایک سخت مشکل سے ہوگی۔ کیوں؟ ہم اپنا خیر نہیں پہچانتے، ہم کو ایسا لگتا ہے ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آپ کی محنت سبب ہے، اصل رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ساری خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کے سارے جو بیٹے ہیں وہ کیا ہے؟ برہنہ ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ کپڑا پہنا ہے، سب کے سب بھوکے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ کھانا کھلا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کسی ذرے سے ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے روک لے تو اس کی بربادی طے ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اب غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ قوم موسیٰ کو دیکھیے، قرآن نے بیان کیا ان کا واقعہ کہ ان کے اوپر اللہ نے جو دنیا میں عذاب نازل کیا، میڈک کا، جو کا اور خون کے جم جانے کا، ان کے برتنوں میں خون جم جاتا جہاں پانی ہوتا تھا۔ عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ غفلت اختیار کرنے والے تھے، وہ غافل رہنے والے لوگ تھے۔ ہم غافل ہیں، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں کچھ دن پہلے، کچھ مہینہ پہلے احتجاج ہوا کہ کسی جگہ توحید رسالت کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ قرآن کی توہین کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کے دین پر آنچ آئے برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہی مسلمان جو توحید رسالت کے معاملے میں، قرآن کی توہین کے مقابلے میں، دین کی توہین کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنا مال لگا رہا ہے اور سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے آواز لگا رہا ہے، کیا بات ہے کہ وہی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے تو شعبان کی بدعتوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ اس کی غافل ہو جانا۔ ہم غافل ہیں، خیر سے غافل ہیں، شر کے انجام سے غافل ہیں، اللہ کے عذاب سے غافل ہیں۔ یہ غفلت دنیا میں دور نہیں کی، دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، آخرت کے عذاب سے کیسے بچے گا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جی جوڑ رہا ہے آپ کو کہ آپ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ غفلت کرنے والوں کا انجام تاریخ میں کبھی اچھا نہیں ہوا تو آپ کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کے بندوں پر کہ وہ بہت سارے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے غفلت دور ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے 100 سے زائد فائدے ایک کتاب میں اللہ ابن قیم نے بیان کیے، میں نے کچھ ذکر کیا ہے، نوٹ کیا ہے، اسے بیان کروں گا آپ کے سامنے وقت رہا تو۔ یہاں میں 2-3 حدیثوں کا تذکرہ کروں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ زمین میں گشت کرتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں غلط فہمی دور کر دوں، ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نام پر دین اور شریعت سے غافل ہے، صوفیوں کا طبقہ۔ بالکل وضاحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن مسعود یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر گئے۔ سنن دارمی اٹھا کر دیکھیے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلقہ بنا کے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، کہتے ہیں وہ لوگ، کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کا، وہ کہتے ہیں، اب پتھروں میں گن رہے ہیں اس کو۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ کام دیکھا، ان کا یہ عمل دیکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ آج صوفیوں کے یہاں ہم یہ طریقہ پاتے ہیں، تو ان سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ذرا مسجد میں چل کر دیکھو، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ کہو، سب لوگ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود دوڑے بھاگے مسجد کے اندر گئے،
جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، سخت ناراض ہو گئے. ان کو کہا کہ اس مسجد سے اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے. تمہیں چاہیے کہ بہتر ہوتا تمہارے لیے تم اپنی نیکیاں شمار کرنے کی بجائے تم اپنے گناہ کو شمار کرتے. تم ایسے طریقے پر اللہ کا ذکر کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوازمات ہیں، کپڑے ہیں، آپ کی لاٹھی ہے، آپ کے برتن ہیں، وہ بوسیدہ نہیں ہوئے. آپ کے صحابہ کرام زندہ ہیں اور تم لوگ نیا نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہو. ان کو وہاں سے نکال دیا. حضرت انس کا بیان ہے جو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں ذکر کر رہے تھے سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ نہروان میں قتل کیے گئے کسی جنگ میں. سب کے سب بعد میں خارجی ہو گیا. ہمارا خوارج کا طبقہ آج پایا جاتا ہے. تو دین سے نکل گئے بدعت کے نام پر. دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا. کبھی دین میں آدمی نیا طریقہ ایجاد کر کے اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہے نا حدیث کے اندر کہ جو آدمی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اگر اس دعا کو پڑھتا ہے صبح شام 3 مرتبہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس بندے سے راضی ہو جائے جو اللہ سے راضی، دین اسلام سے راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی. شیخ صالح الوحیدان سعودی عرب کے مشہور عالم تھے، کبار علماء میں شمار ہوتا. ابھی 2 مہینہ پہلے ان کی وفات ہوئی. ایک درس میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ سبیل الرسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر آدمی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنا طریقہ ایجاد کر رہے 15 شعبان آ رہی چلو رات میں قضاء عمری پڑھو، 15 شعبان کی رات میں اللہ کے رسول سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، وہ بہت سا عمل کر رہا ہے. ہمارے مولوی صاحبان بھی بیان کر رہے ہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ ساری احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، غیر مقبول ہے. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا طریقہ ایجاد کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس سے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. کتنے بھی بڑے مولوی صاحب فتوا دے دیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، اور وہ رد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن جوزی نے لکھا کہ 63 سے زائد صحابہ کرام سے یہ ایک حدیث مروی ہے، من احدث فی امرنا اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا. یہ حدیث 63 یا 62 سے زائد صحابہ کرام سے منقول ہے. کیوں؟ کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہہ رہے ہیں وکل بدعۃ ضلالہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بدترین کام دین بدعت کو ایجاد کرنا ہے، یہ گمراہی ہے، جہنم میں پہنچانے والی ہے. ہر خطبے میں بیان کر رہے ہیں. سننے والے کون ہیں؟ آڈینس کون ہے؟ سامعین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو دین میں سب سے زیادہ وہ ہیں معتبر ہیں، دین کی عملی تطبیق ہے صحابہ کرام. ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ دین میں بدعت کو ایجاد کرنا گمراہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو بتانے سے مقصود تھا کہ کہیں تم بھی بدعت نہ پڑ جانا اور بعد کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر خطبہ جمعہ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے عربی زبان میں کہ لوگوں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اللہ کی رضا اس راستے سے حاصل کی جا سکتی ہے. سب سے بدترین طریقہ دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا اور بدعت کرنا ہے. تو آپ ذکر اذکار کریں، ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے. تو ایسا ذکر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. ایسے ذکر فوائد، ایسے ذکر کے مؤثرات یا اس کے بہتر نتائج کبھی مرتب نہیں ہو سکتے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور وہ ذکر کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا، بات ادھر آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے ان ذکر کرنے والوں کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. جب کوئی مجلس ملتی ہے کہ وہاں اللہ کے کلام کی تشریح کی جا رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، ہمارے یہاں جذبہ نہیں ہے. کوئی آپ ایک جگہ آپ ڈی جے لگا دیجئے اور یوٹیوب سے آپ جوڑ دیجئے، اس کو آن لائن کر دیجئے، گانا وانا بجائیے تو دیکھیے 200-250 لوگ ایسے جمع ہو جائیں. کیا آپ نے کیا پڑھائے؟ لیکن آپ لوگوں سے کہیے کہ ہمارے یہاں فلاں دن درس قرآن ہوتا ہے، جمعہ خطبے میں جلدی آنا چاہیے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ غفلت ہے ہماری. تو فرشتے ان مجلسوں کو خطبہ جمعہ کی ہے، عام قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن کے درس کی ہے، حدیث کے درس کی ہے، وہ جو مجلس ہے جس میں علماء درس دے رہے ہیں وہ مجلسیں ہیں، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ سب ذکر کی مجلس ہے. اور جب وہ مجلس ملتی ہے تو آواز لگاتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں، تمہارا مقصود یہاں ہے، جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں پر ہے.
وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اپنے پروں کو آسمان دنیا تک، پہلے آسمان تک اپنے پروں کو ان لوگوں پر پھیلا لیتے. جب یہ پر پھیلائے جاتے ہیں آسمانوں تک، چھوٹی بڑی فضیلت نہیں ہے یہ. آدمی اگر فرشتوں کو دیکھ لے ان کی اصل حیت تو بے ہوش ہو جائے. جب اللہ کے رسول نے جبریل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا، جب آپ اس غار پر تھے جس پر بتایا گیا کہ آپ اللہ کا رسول بنائے جانے والے، تو اس کوہ صفا کی پہاڑی پر جب آپ نے جبریل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا جن کی 600 پر تھے، بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے دونوں کناروں کو جبریل امین کے پروں نے بھر دیا تھا. اللہ کی ایسی وہ عظیم مخلوق ہے. جب تمہارے پروردگار کی مخلوق اتنی عظیم ہے تو پروردگار کتنا عظیم ہو سکتا ہے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاتے ہیں، جھکاتے ہیں، جس سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ کہہ دے کن، پوری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے. اس کی عظمت و جلال کا کیا کہنا. اگر وہ اپنے چہرے کے جو پردے ہیں چہرے کے سامنے اس کو ہٹا دے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. اس عظیم پروردگار کی یہ عظیم مخلوق کیا ہے اس کا معاملہ؟ یہ مخلوق اپنی پروں کو اللہ کے حکم سے شفقت اور رحمت کے لیے بچھا دیتے ہیں سائے آسمانوں میں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس مجلس کو تم نے گھیرا ہے کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرے ذاکر بندے ہیں جو اللہ تیرا ذکر کرتے، تیری یاد کرتے ہیں، اور یہ تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا تجھے نہیں دیکھا انہوں نے. کہا دیکھے تو کیا ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ عبادت میں اور شوق بڑھ جائے گا اور تیزی کے ساتھ لپکیں گے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کی طلب کر رہے ہیں تو؟ کہا جنت کو میں نہیں دیکھا. کہا دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اور شوق بڑھ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جہنم سے، تیرے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. تو کہا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں جہنم کو تو نہیں دیکھا. کہا دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب دیکھ لیں گے تو اور جہنم سے بچاؤ کے لیے تیزی کریں گے اور تیری طرف لپکیں گے، دعا کریں گے، ذکر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، ہاں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کو ان کا مطلوب دے دیا جو چاہتے ہیں ان کو جنت میں داخلہ، اپنی مغفرت میں نے ان کو عطا کر دی. اللہ کی مغفرت دے دی جاتی ہے. پھر فرشتے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو کاروباری تھا یا ایسے ہی تھا، لکڑ بیٹھا رہتا تھا، اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، تو وہ بھی اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. کوئی ثواب واب نہیں چاہتا تھا وہ کہ چلو درس قرآن میں درس حدیث میں شریک ہو تو کوئی ثواب واب نہیں، بس لوگ بیٹھے، میرا دوست بیٹھا تو بیٹھ جاؤں، میں بھی، میرا ابا ہے میں بھی آ جاؤں، ایسے ہی تھا وہ آدمی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی یہی انعام ہے جو ان نیک لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے کہ یہ خود اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ ان نیک لوگوں کا، ذکر کرنے والوں کا جو ہمنشی ہے، ساتھی ہے، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. صحبت اور سنگت کا فائدہ دیکھیے. آج ہمارے یہاں نوجوان جو 10ویں کے باہر کے ہیں، 10ویں کے نوجوان آج کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. والدین سے کہوں گا میں اپنے بچوں پر اپنی پکڑ بنائیے، ان کو اچھی صحبت میں رکھیے، علماء سے قریب رکھیے. فتنے عام ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں 10ویں 12ویں اور گریجویشن کے طلباء میں دیندارانہ مزاج ہے ہی نہیں. صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس موبائل کیسا ہے، کون کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس عیش و عشرت کا کیا سامان ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کی بخشش مل رہی ہے، اس کے رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے میں اللہ کے ذکر سے زیادہ فائدہ مند کارگر کوئی اور چیز نہیں ہے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے فضیلت والے عمل کو اختیار کر رہا ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تم کا ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے اور اللہ کے نزدیک انتہائی عمدہ ہے، یعنی تم اس عمل کو پسند کرتے ہو اور اللہ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو. اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرو، لڑو، وہ تمہیں شہید کرے یا تم انہیں قتل کر دو.
اس سے بھی بہتر ہے. صحابہ کرام نے کہا کیوں آپ کو عمل نہ بتائیں؟ آپ نے بتایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو دیکھیے کہ سونا چاندی خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سب کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اور زیادہ فضیلت والا ہو گیا. ایسے بہت ساری روایتیں، حدیثیں، آیتیں بیان کی جا سکتی ہیں. یہاں میں شیخ عبدالعزیز بن محمد آل شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کے خاندان کو آل شیخ خاندان کہا جاتا ہے. انہی کے ایک سعودی عرب میں جو مفتی اعظم ہے، انہوں نے ایک جگہ ایک تشریح کے طور پر یا فائدے کے طور پر ذکر کے کچھ فائدوں کا ذکر کیا ہے. ایسے ہی سعودی عرب کے جامعہ اسلامی مدینہ کے استاذ ہیں شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظہ اللہ. انہوں نے اس عنوان پر تقریباً موٹی ان کی 5 جلدوں پر کتاب ہے فقہ الادعیۃ والاذکار، ذکر و اذکار کی جو فقہ ہے. انہوں نے ریڈیو اسٹیشن پر یہ درست پیش کیے تھے جس کو کتابی شکل دی گئی. بہت مفید ہے. ابھی کئی کتابیں میرے خیال سے ترجمہ نہیں ہوا ہے، کچھ جلدوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اس کتاب سے میں نے ایک اقتباس نقل کیا تھا. ہر اقتباس کے ہر جملے پر قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں. اگر موقع رہے گا تو میں اسے سوچا تھا کہ بیان کروں گا. میں صرف ہلکا کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اس کا شوق و جذبہ پیدا ہو سکے. یہ بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا اقتباس پڑھ رہا ہوں کہ ذکر اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے. کیسے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے وہ حدیث میں نے بیان کی جو دلیل ہے اس کی. آگے بڑھتا ہوں. دل کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا سبب ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑا گھر بنا لیا، بہت بڑا کاروبار ہے، اعلیٰ اولاد دیکھیے، ایک اچھا بھرا پورا خاندان ہے، دل کو سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ملتی، نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، کھانا کھاؤ تو اچھا نہیں لگتا، پریشان حال ہے وہ. کہیں مولوی صاحب کے گھر کا چکر کاٹتا ہے، کہیں کسی درگاہ میں جاتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے کہ کچھ سکون مل جائے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے شروط و آداب کے ساتھ تو وہ دل کی خوشی اور اس کے اطمینان کا باعث ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں آپ کو اطمینان نہیں ملے گا. جتنے جائز ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ ذکر کا ہے. اللہ کے جائز کردہ احکامات میں بندے کو سکون ملتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ شیطان کو دور بھگاتا ہے. بڑی تعداد ہمارے رقیہ شریعہ غیر شرعی جھاڑ پھوٹ یہاں وہاں پریشان ہے اور شیطان کا تسلط ہے. جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کو لگتا ہے شیطان ہمیں پریشان کر رہے ہیں. پھر کسے پریشان کریں گے؟ جن کے کان میں شیطان نے صبح پیشاب کر دیا حدیث کے مطابق اور نماز نہیں پڑھی اس نے فجر کی تو اللہ کی محافظت سے باہر ہو گیا. شیطان اس کو پریشان نہیں کر کس کو پریشان کرے گا؟ تو اللہ کا ذکر کرنا یہ شیطان کو دور بھگاتا ہے. جب بندہ صبح شام کے اذکار کو پڑھتا ہے تو ان میں جو پناہ کی دعائیں ہیں اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے اور اس کے تسلط سے دور کر دیتا ہے. شیطان دور بھاگتا ہے اور اس کی طاقت کو توڑ دیتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. طاقت کو ایسے توڑتا ہے. آپ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. اس کی طاقت ختم ہوئی کہ نہیں ختم ہوئی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی ناک میں شیطان گرہ لگاتا ہے. جب اٹھتا ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وضو کرتا ہے تو وہ گرہیں کھل جاتی ہے نماز پڑھتا ہے تو یہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور اس کی طاقت کو کم کرتا ہے، توڑتا ہے اور دل کو رنج اور غم سے نجات دیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل پریشان ہیں. کہیں کاروباری ٹینشن ہے، کہیں گھریلو مسائل ہیں، کوئی بیوی شوہر سے پریشان ہے، کوئی شوہر بیوی سے پریشان ہے، کبھی میاں بیوی اولاد سے پریشان ہے، گھریلو مسائل ہیں، کوئی اور غم و رنج ہے. یہ ان سب کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے ان اذکار کے ذریعے سے جو صبح و شام کے ہیں. ایک دعا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر موقع رہا تو آگے بات. پھر لکھتے ہیں کہ یہ ذکر دل کو محاسبہ نفس اور رجوع الی اللہ کا عادی بناتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ اللہ کے ذکر کی طرف جوڑ دیں کہ آپ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو یقین کے ساتھ میرے تجربے کی بات ہے اور جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دل انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عادی بن جاتا ہے. جب بندہ صبح شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب میں نے اذکار پڑھے ہیں تو میں اللہ کی پناہ میں ہوں. اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی اس پناہ کو نہ توڑوں. جب بندہ اللہ کی پناہ کو نہیں توڑتا ہے تو اللہ کی محافظت میں رہتا ہے برابر. جیسے گناہ کا کام کرتا ہے ویسے اللہ کی پناہ کے باہر آ جاتا ہے. جب آپ اس نوجوان کو
یا ادھیڑ عمر کے آدمی کو آپ اللہ کے ذکر سے جوڑ دیں گے، باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کو کیسے یاد کیا جائے، کیسے پڑھایا جائے، خواتین کو بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غم کو دور کرے گا، ہم کو دور کرے گا، اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عادی بنا لے گا. اور انسان سے یہ ذکر انسان کے اور اللہ کے درمیان اجنبیت کو مٹاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مولوی صاحبان سے کہتے ہیں مولوی صاحب بہت پریشانی، دعا کیجیے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ ممکن ہے میری دعا قبول نہ، مولوی صاحب کو زیادہ علم ہے، وہ زیادہ قرآن و حدیث جانتے ہیں، وہ زیادہ اللہ سے اچھی سے دعا کر لیں گے، تو اس سے دعا کراتے ہیں مولوی صاحب سے. اور جب وہ خود دعا کرتا ہے، خود ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان جو اجنبیت ہے وہ مٹ جاتی ہے. وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے دل سے کہ میں نے اللہ کو یاد کیا. وہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جب وہ محبت کرتا ہے تو مجھ کو نوازے گا، جب وہ نوازنے کے لیے راضی ہے تو مجھ کو مانگنا چاہیے. جب میں نے مانگ لیا تو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اپنے مانگنے والوں کو کہیں مایوس نہیں کرتا. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کب؟ جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. شیخ آگے فرماتے ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شیخ کی کلام میں ہے یہ بات کہ ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے ہیں. اس میں ایک فائدہ اور ذکر کر رہے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور بھلائی کی چابی دے دیتا ہے. ابھی مسجد کا دروازہ بند ہے، اے سی کو چالو ہونے کی وجہ سے، تالا لگا دیا جائے، جب تک تالا نہ کھلے تو کوئی اندر آ سکتا، کوئی باہر جا سکتا نہیں. تو یہ ذکر ہے، وہاں اللہ کے یہاں خیر و برکت میں تالا لگا ہوا ہے. کس کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے جو اللہ کو یاد نہیں کر رہے، غفلت کا شکار ہے. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خزانے کی جو اللہ کے پاس میں ہے، جو خیر و برکت کا خزانہ ہے، اس کی چابی اللہ تعالیٰ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. کس کی شکل میں؟ ذکر و اذکار کی شکل میں. وہ ذکر کرتا ہے، وہ خزانے کی چابی سے وہ تالا کھولتا ہے، اور جو برکات صبح و شام کے اذکار کی ہے، جو خیر ہے، وہ اس خیر و برکت کو مسلسل حاصل کرتا رہتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی یاد کے ذریعے سے. وہ ایسی خیر و برکت ہے. شیخ عبدالرزاق البدری نے آگے لکھا ہے کہ اس خیر و برکت کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. صبح و شام کے اذکار کے ایک جملے پر اگر آپ غور کرتے جائیں تو اس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن جو بندہ اللہ کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر یہ خیر و برکت کی جو چابی ہے، یہ بھلائی کی جو کنجی ہے، یہ اسے چھین لی جاتی ہے، اس کو دی نہیں جاتی. یہ اللہ کی خوشی کا سبب ہے. وقت پورا ہو گیا. صرف میں صبح و شام کے ایک اذکار میں سے ایک دعا کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میری بات بہت لمبی تھی لیکن میں آپ کے یہاں کا ماحول نہیں جانتا کہ وقت زیادہ ہو گیا تو کچھ لوگ کو پریشانی نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. وہ دعا یہ ہے، اللہم انی امسیت، اور صبح کو پڑھے گا تو اصبحت کہے گا. ابھی ہم دوپہر کے وقت میں صبح پڑھیں گے، اللہم انی اصبحت، اے اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو حملۃ عرشک، جو تیرے فرشتے ہیں جو تیرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہے، اتنے مضبوط. اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، تو وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کتنے عظیم ہوں گے، اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک، وہ فرشتے جو تیرے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وملائکتک، اور وہ تمام فرشتے جو تیری عبادت میں محو ہیں، مصروف ہیں، وجمیع خلقک، اور وہ تمام مخلوق جس کا علم صرف تجھے ہے، ان تمام مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں. کس بات پر؟ انک انت اللہ، کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے. لفظ اللہ کے اندر توحید، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، توحید کے معنی کی جتنی جامعیت ہو سکتی ہے سب لفظ اللہ میں شامل ہے. اور پروردگار سے بندہ صبح و شام 4 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی. کہا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں ان سب کو گواہ بنا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. جب میں نے یہ مان لیا کہ تو میرا رب ہے تو مجھے روزی دینے والا ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے. پروردگار میں ان کو گواہ بنا کر، تجھ کو رب مان کر، اپنے آپ کو، اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غم و غم کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ انک انت اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا معبود ہے، میری ضروریات کی تو تکمیل کرنے والا ہے. لا الہ الا انت. توحید کے اس بات کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی ضروری ہے. بہت سارے لوگ صرف توحید کا بیان کرتے ہیں، شرک سے نہیں روکتے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ شرک سے روکے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو آپ کس کو روکیں گے شرک سے؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. وحدک، اے اللہ تو اکیلا ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. وان محمد عبدک ورسولک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اس عظیم دعا کے معنی و مفاہیم پر اگر آپ غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ بندہ اللہ کے فرشتوں کا حوالہ دے کے
تمام مخلوقات تو گواہی دے کے صبح و شام کے اذکار میں کس کی تجدید کر رہا ہے؟ توحید کی تجدید کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام دین کے بنیادی جو جزئیات ہیں یا بنیادی جو چیزیں ہیں، سب سے اس میں اعلیٰ مقام رکھنے والی شے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام اللہ کی توحید ہے۔ اس کے بغیر بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اسی کے لیے انبیاء بھیجے گئے، رسولوں کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی، دنیا کو بنایا گیا، جنت و جہنم کو پیدا کیا گیا۔ قیامت کے دن کافروں کو الگ کیا جائے گا، مومنوں کو الگ کیا جائے گا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، اسی بنیاد پر جائیں گے۔ اور صبح و شام کے اذکار کے تقریباً تمام دعا میں کہیں نہ کہیں آپ کو توحید کا بیان ضرور ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے سے یہ مطلوب ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کی توحید کا ترانہ گاتا رہے، صبح و شام اللہ کی توحید کے لیے، اس کی توحید کے نام پر اس کی تسبیح، اس کی تحمید کو بیان کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دل کو اپنے ذکر سے جوڑ دے اور ہمارے دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، رب اعینی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، اور تیرے شکر پر میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اور مجھ کو اچھے طریقے سے عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہے تو اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنی بندگی کو سنوارتا ہے۔ جب بندگی کو سنوارتا ہے تو خود اچھا انسان بنتا ہے۔ جب اچھا انسان بنتا ہے تو مخلص بن جاتا ہے۔ جب مخلص بن جاتا ہے تو دین کا پورا جو ماحصل ہے، دین کی جزیات اور اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، اس کا جو نچوڑ ہے اللہ کے لیے مخلص ہونا، جیسے ابراہیم ہو گئے تھے، یہ رمضان آپ کو مخلص بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ صبح و شام کے اور دیگر جو اذکار ہیں اس کے کرنے کی وجہ سے بندہ مخلص بنتا ہے، کامل ایمان والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے ہر طرح سے خیر اور بھلائی کو مقدر فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو گزر چکے، جو ہمارے قریبی ہوں یا دور کے ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گزرے ہوئے مومن مردوں کی، مومنہ عورتوں کی اور بچوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ